اب ہم اس کی تفصیل پر آتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ فقط مسلمان کے مال پر ہوگی، لہذا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ مثلا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، لیکن کافر ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا۔ زمانہ کفر میں چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال تھا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا گیا، لہٰذا دارالاسلام میں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا اب تقریباً دارالاسلام ہے، کہیں دارالحرب ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا اب مسلمان اگر ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ اس پہ بن جائے گی، چاہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا یا اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہماری مشاہدے میں اکثر بات آتی ہے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ بن چکی ہوتی ہے، لیکن ایک عام عوامی تصور ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو جی گھر کے سرپرست نکالیں گے، زکوٰۃ تو فلاں بیٹا نکالے گا، اور والدہ سال ہر سال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہیں تو عالم ہونا جاہل ہونا برابر ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کسی کی جہالت کی بنا پر زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ بلوغت آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی بارہا مختلف پروگرامز میں اس کی تعریف عرض کی کہ لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ جب 12 سے 15 سال کے درمیان اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے، اسے احتلام ہونا یاد نہیں، تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ اور لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران جب کبھی اسے حیض آ جائے یا اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائے، وہ بالغہ کہلائے گی، اور اگر اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایسے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ لہذا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں پتی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ، اس کے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کے ترکے میں سے اسے ہزارہ روپے مل گئے، تو اس بچے پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، صاحب عقل ہونا بھی لازم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مجنون اور پاگل چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو۔ تو پہلے اس میں اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب آگے تفصیل اور بھی آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے، اسے مقدار نصاب کہتے ہیں۔ لہذا سونے کی نصاب کی مقدار 7.5 تولہ وزن ہے۔ چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے۔ اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے، نوٹ وغیرہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور یہ تقریباً 9,500 10,000 تک کیش بنتا ہے، کیونکہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مقدار نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں، جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ تو اگر ایک تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں، اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے، اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر روپے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا زیادہ ہے یا نہیں۔ تو یہ ہو گیا مال نصاب، اور پھر آدمی اس پر مالک بھی ہو، اس کی ملک میں بھی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں میاں بیوی ہیں، بیوی کی ملک میں 9 تولہ سونا ہے اور شوہر غریب ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بیوی کے پاس سونا ہے۔ سونا اگر بیوی کی ملک ہے تو مالک وہ ہے، شوہر نہیں، تو چونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے لہذا شوہر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط تھی کہ اس مال پر وہ قابض بھی ہو، لہذا اگر یہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پر اتنے عرصے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کا مال چور چوری کر کے لے گئے، روپیہ چرا کے لے گئے یا سونا چاندی چرا کر لے گئے، اور بالفرض 2 سال تک وہ واپس نہ ملا، اور پھر 2 سال کے بعد پولیس نے پکڑ لیا اور بتایا بھی آپ کا سونا چاندی مل گیا ہے، تو ان 2 سال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سونا چاندی اس شخص کی ملک تو کہلائے گی، یہ اس کا مالک تو ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ اس پہ قابض نہیں ہے، اس کے قبضے میں مال نہیں رہا، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دریا میں یا سمندر میں کوئی چیز گر گئی اور پھر وہ 1-1.5 سال بعد مثلا نکلی، تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ مکمل طور پہ قبضہ کرتا۔ اسی طریقے سے مکمل طور پہ قابض نہ ہونے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور پھر ہم خود بھول گئے کہ کس کے پاس رکھوائی تھی۔ اب مثلا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، پھر یاد آیا اچھا فلاں کے پاس کچھ مال رکھوایا تھا، تو اب ہم اگر وہ مال لے لیں گے تو چونکہ درمیان میں ہم مکمل طور پہ بھول چکے تھے کہ کس کے پاس امانت رکھوائی تھی، لہذا یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس مال پر ہمارا قبضہ نہیں رہا، لہذا اس سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس شخص نے جس نے قرض لیا ہے اس قرض کا انکار کر دیا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، تم نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، اور دینے والے کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ گواہ قائم کر دے کہ میں نے واقعی اس کو قرضہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں جتنا عرصہ اس شخص کے پاس مال رہے گا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ ملک شرعی لحاظ سے شخص کے لیے ثابت ہے لیکن قبضہ ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقتاً قبضہ کہ مال ہمارے ملک میں ہو، اور ایک حکماً قبضہ، وہ یہ کہ کسی لحاظ سے کوئی شخص اقرار کر رہا ہو کہ ہاں یہ مال آپ ہی کا ہے چاہے حقیقتاً ہمارے پاس قبضہ نہ ہو، اور اگر حقیقتاً قبضہ بھی نہیں ہے اور کوئی شخص سامنے سے اقرار بھی نہیں کر رہا، اب اگر وہ مال ہمارے پاس سے نکلا ہوا ہے تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور ہمیں یاد ہے کہ امانت کس کے پاس ہے اور ہم نے 3-4 سال تک وہ مال نہیں لیا، تو چونکہ ہمیں معلوم ہے سامنے والا انکار بھی نہیں کر رہا تو 3-4 سال کی زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اسی طرح ہم نے قرضہ دیا لیکن سامنے والا ابھی غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ ہمارا قرضہ ادا نہ کر سکا، اور وہ مال اتنا تھا جو مقدار نصاب تک پہنچتا تھا اور اس پر کئی سال گزر گئے، تو جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی تو لازم نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ بنتی رہے گی، سال بہ سال بنتی رہے گی۔ جب وہ مال قبضے میں آ جائے گا اس کے بعد اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پر مکمل حقیقتاً قبضے میں آنے سے پہلے ہی حکماً قبضہ پایا جا رہا ہے کہ سامنے والا اقرار کر رہا ہے، لہذا زکوٰۃ بنتی تو رہے گی، ادائیگی اس کی اس وقت لازم ہوتی ہے جب حقیقتاً ہمیں قبضہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں، سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ بطور ضمانت اپنا کچھ مال میرے پاس رکھوائیں تاکہ اگر آپ قرضہ ادا نہیں کر سکے تو میں آپ کی وہ چیز بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لوں، اس معاملے کو رہن کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم چیز رہن رکھوا دیتے ہیں، یعنی قرضہ لیتے ہیں اور بطور ضمانت کو شے رکھوا دی، یہ جو شے رکھوائی ہے اس کو مرہون شے کہتے ہیں، مرہون۔ تو یاد رکھیں کہ مرہون شے کی زکوٰۃ نہ رکھوانے والے پر ہے نہ اس رکھنے والے پر ہے، چاہے کئی سال گزر جائیں، شے مرہون پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے، لہذا اگر 2 سال 3 سال 4 سال تک وہ کسی کی ملک میں رہی،
پھر اس مالک نے واپس لے لی، قبضہ کر لیا، تو 3-4 سال کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب مال چھڑا لیا ہے آپ نے، یہ مال آپ کے قبضے میں آ گیا تو سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہی ہے، اب ادا کر دیں، نہیں، وہ زکوٰۃ بنے گی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ جیسے تجار حضرات ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، کہ کچھ مال خریدتے ہیں اور وہ مال ان کے قبضے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ باہر سے مال منگایا اور وہ مطلب پورٹ پہ پھنس گیا یا ایئرپورٹ پہ پھنس گیا ہے اور کئی سال تک وہیں پر رہا۔ اب ہم نے چیز خرید لی تو ہم اس کے مالک تو ہو گئے، لیکن مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہی، بلکہ وہ ایک مقام پر رکی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں بھی یاد رکھیے کہ چونکہ ہمارے ملک میں آ چکی ہے، حقیقتاً قبضہ نہیں ہے، اور کوئی ہماری طرف سے اس ملک کا انکار بھی نہیں کر رہا، لہذا سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ہاں، ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مال مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا بندرگاہ وغیرہ پہ مال پھنسا ہوا ہے اور کئی سال تک پھنسا رہا، تو یہ مال تجارت اگر ہے تو اس مال تجارت پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مکمل طور پہ مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اگلی شرط نصاب کا، مقدار نصاب کا قرض سے فارغ ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص مثلا مالک نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر اتنا قرضہ بھی ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کر دے تو پھر یہ ملک نصاب، مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، مثال کے طور پہ 20,000 روپے ہیں، اب اس سے 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ سکتی ہے اور اس پہ پورا سال بھی گزر گیا، لیکن سال تمام ہونے سے پہلے اس کے پاس اس پہ اتنا قرضہ تھا، مثال کے طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو اب 20,000 روپے پہ اگرچہ سال گزرا لیکن ساتھ ساتھ اس پہ لاکھوں روپے قرضہ بھی ہے، اور اگر وہ لاکھوں روپے قرضہ ادا کر دے تو یہ 20,000 سے تو ہو بھی نہیں سکتا، اور پھر اس کے پاس تو بالکل مال ہی نہیں بچے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس وقت موجودہ مال ہے چونکہ قرضے میں مستغرق ہے، گھرا ہوا ہے، لہٰذا اس شخص پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہو کہ اس پہ قرضہ تو ہے لیکن اگر یہ قرضہ ادا کر دے تو اس کے بعد بھی مقدار نصاب باقی بچتی ہے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس پہ سال گزرا اور اس کے اوپر 25,000 روپے قرضہ ہے، اب سال گزر جانے کے بعد اگر اس 1 لاکھ میں سے بالفضل 25,000 نکال بھی دیتا ہے تو پھر بھی 75,000 بچے، تو اس کے پاس ملک نصاب تو پھر بھی، مقدار نصاب تو پھر بھی بچ گئی، اس کو ملک نصاب حاصل ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔